بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے پہلے اہل جنت کا ذکر فرمایا تھا، جو پچھلی دفعہ کچھ بیان ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برعکس ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برسی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے یدخلون علیہم من کل باب، تو ان کو تو کہا جائے گا سلام علیکم بما صبرتم، کہ سلامتی ہو تم پر بما صبرتم، بدلے اس کے کہ تم نے صبر کیا، سو خوب ملا عاقبت کا گھر، یعنی انجام آخرت کا اچھا ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ، اور جو لوگ توڑتے ہیں عہد اللہ کا، من بعد میثاقہ، باندھنے کے بعد، وہ میثاق توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جوڑنا، یا جن چیزوں کو، جس عہد کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ اس کو جوڑ رکھا جائے، جیسے رحمی رشتے، ایک رحم سے جو آگے رشتے چلے، ان کے بارے میں فرمان الہی ہے کہ ان کو جوڑ کر چلو اور جوڑنے کی صحیح کرو۔ تو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑنے کو حکم دیا وہ اس کو توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں وہ فساد کرتے ہیں، یعنی ان کو توڑنے سے زمین میں فساد ہوگا اور ان رشتوں کو جوڑنے سے زمین میں امن ہوگا۔ تو جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو عہد باندھا ہوا ہے اس کو توڑتے ہیں اور قطع کرتے ہیں اس سلسلے کو جس کو اللہ نے جوڑنا بتایا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، وہ ہیں کہ جن پر جو خدا کی رحمت سے دور پھینک دیے گئے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور یہ ان کے لیے بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی دنیا کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جو رزق اور دولت کی تقسیم کر رکھی ہے، اس کو دیکھ کر اور دنیا کی بہار کو دیکھ کر اور پیسے کے کاروبار کو دیکھ کر تم یہ فیصلہ نہ کرنا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ میں ہاں ان کی کچھ قبولیت ہے، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ان کو یہ مقام دیا، یہ گمان تم نہ کرنا۔ کیوں؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ روزی کو کشادہ کرتا ہے، رزق کو کشادہ کرتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے جس کو چاہے۔ روزی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض دفعہ نیکوں کے لیے تنگ کر دیتا ہے، ان کو رزق حلال حاصل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود کہ ان کے لیے مشکل ہے، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی آزماتا بھی ہے، تو ان کو مشکلات میں سے اس لیے گزار رہا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی منشا ہے، وہ اس لیے اس دور سے گزریں کہ انہیں صبر کرنا آ جائے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کسی پر انعام کر دیا ہے تو وہ اس طرح اس دور سے گزرے کہ اسے شکر کرنا ہے. تو شکر کہاں کرنا ہے اور صبر کہاں کرنا ہے، یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ اس دنیا میں رزق کا تھوڑا ہونا یا زیادہ ہونا یہ سعادت اور شقاوت کا کوئی نشان نہیں. خدا کی قبولیت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دوری کا یہ کوئی معیار نہیں. یہاں ایسے لوگ بھی بڑے خوشحال نظر آئیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ بغاوت میں چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے اور نظر آ رہے ہیں. اور کئی لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی انعام سے نوازا ہے، ان کے وہ بھی خوشحال ہیں لیکن وہ ان کے مقابلے میں اللہ کی راہ پر لگے ہوئے ہیں. اسی طرح ایسے بھی نیک ملیں گے جو دنیا میں پسماندہ پوزیشن میں ہیں، پسماندہ حال میں ہیں، اور ایسے بھی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے رزق سے وافر حصہ دے رکھا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو تقسیم ہے، دنیا میں یہ جو دولت کی تقسیم ہے، دنیا میں یہ جو دولت کی تقسیم ہے، اس کو دیکھ کر اپنے ذہن میں معیار قائم نہ کرنا کہ حق اور باطل کے فیصلے، سعادت اور شقاوت کے فیصلے اس دنیا میں بھی ہوتے ہیں، نہیں. تو یہ دولت کی تقسیم جو ہے تھوڑی یا زیادہ، یہ دنیا میں کیا پتہ دیتی ہے؟ یہ دنیا میں یہ پتہ دیتی ہے کہ آگے ایک اور بھی دنیا ہے، جہان ہے، جس جہان کی تیاری کے لیے صبر اور شکر کے مار کے اس دنیا میں لگائے گئے. اگر اگلا جہان کوئی نہ ہوتا تو پھر دنیا میں جو معیار ہے وہ آپ کے سامنے ایک پیسہ کن شکل میں آتا. وہ جب ایک پیسہ کن شکل میں نہیں آ رہا تو معلوم ہوا کہ ایک جہان آگے بھی ہے، ایک جہان آگے بھی ہے، جس پر انسان پھر سوچتا ہے کہ یہاں اگر اس پر ظلم ہو رہا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ پھر کوئی انصاف کا دن آنے والا ہے. یا وہ مشکلات سے گزر رہا ہے تو راحتوں کا وقت آنے والا ہے. اور اگر وہ راحتوں سے گزر رہا ہے تو یہ اس کا امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو وہ اللہ کی سمجھتا ہے اور شکر کی مدد سے گزرتا ہے یا نہیں گزرتا. تو یہ دنیا کا یہ جو نشیب و فراز ہے، دنیا میں جو یہ ہر طرف یہ نقشہ ہے، گو ظلمتوں کے ہر صف پہ ہیں اندھیرے، لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے. تو اس پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو طریقہ ہے کہ رزق کسی کو کم دے دے کہیں زیادہ، اس کا کوئی فیصلہ یہاں دنیا میں نہیں کرنا. یہ اللہ کا اپنا ایک نظام ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ دے دیتا ہے، جس کو چاہے خواہ کافر ہو خواہ مومن ہو، اور جس کا چاہے تنگ کر دے. وفرحوا بالحیات الدنیا، اور جو لوگ خوش ہو جاتے ہیں دنیا کی خوشحالی پر اور دنیا کی زندگی پر، یاد رکھو وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بالکل متاع، بالکل معمولی سی ہے. تو متاع کا لفظ جو ہے یہ نکرہ ہے. تو نکرہ یہاں غایت تحقیر کے لیے ہے کہ بہت چیز معمولی ہو تو اس کو عربی میں نکرہ کے طور پر کرتے ہیں، بالکل معمولی سی. تو دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں کس طرح ہے؟ اس کی بزرگوں نے ایک بڑی عام مثال دی ہے کہ سمندر کے پانی پر، سمندر کا پانی ہے، سمندر کو چل رہا ہے، تو انسان ایک انگلی اوپر لگائے تو انگلی پر کوئی پانی لگ جائے گا یا نہیں؟ پھر وہ اپنے ذہن میں سوچے، تصور کرے کہ انگلی کا پانی اور سمندر کوئی نسبت ہے، وہ بھی پانی ہے، وہ بھی پانی ہے، اور وہ بھی سمندر کا پانی ہے. تو جس طرح ایک انگلی لگائے دریا پر یا سمندر پر اور تھوڑی سی اس میں ایک نمی آ جائے گی یا پانی کا قطرہ دکھائی دے گا، تو یہی مثال ہے دنیا کی کہ دنیا کی جتنی بھی دنیا
میں جتنا بھی چیز ہے اور اس کے اس کی حقیقت کیا ہے، وہ پانی کا قطرہ، اور اللہ کے ہاں جو نظام ہے اور جو خزانے ہیں وہ ہے دریا اور سمندر۔ تو جس طرح وہاں پانی کا جوڑ نہیں قطرے کا اور سمندر کا، یہی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی خوشحالی ہو آخرت کی خوشحالی کے مقابلے میں اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، دنیا کی زندگی کچھ نہیں آخرت کے مقابلے میں مگر متاع، بالکل حقیر سا ایک سامان، متاع قلیل۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یا انبیاء کرام کے مقابلہ میں جو لوگ بھی آئے، یعنی کون؟ کافر منکرین۔ مکہ والوں نے حضور سے کہا کہ جی آپ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں، اگر آپ کہتے ہیں پیغمبر ہیں تو ہمیں نشان دکھائیں، اور کم از کم اتنا نشان ہو کہ مکہ میں جو پہاڑ ہیں انہوں نے بڑی جگہ روکی ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ وہ اپنی قدرت کے اظہار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت ظاہر کرتے ہوئے پہاڑ کو ذرا سرکا کر ہلا کر پیچھے کر دے تاکہ کھیتی باڑی کے لیے کچھ میدان بن جائے، اتنا نشان دکھائیں، اتنا نشان دکھائیں تو ہم آپ کو ماننے کو تیار ہیں۔ تو جب کوئی قوم اپنے پیغمبر کو یہ کہے کہ یہ نشان دکھاؤ، اس کے لیے ایک لفظ سامنے رکھ لیں تاکہ بات کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ وہ کیا کہ فرمائشی نشان۔ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی حمایت میں نشان تو دکھاتا ہے، پیغمبروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزات کا بھی ظہور ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن وہ صرف نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نشان دکھائے یا معجزات جو ہیں وہ انہیں سب کہا جاتا ہے نشان۔ اور یہ کہنا کہ بھئی اس طرح پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں اور مکہ کے پہاڑ ایک طرف ہو جائیں تو یہاں میدانی علاقہ زیادہ ہو جائے، یا کھیتی باڑی کے لیے کوئی صورتحال سامنے بہتر ہو جائے، اس طرح جو انہوں نے کہا، یا یہ کہا کہ ہمارے جو پہلے لوگ فوت ہو چکے، باپ دادا فوت ہو چکے، جو اگلے جہان پہنچے، ان سے ہماری باتیں کرا دیں تاکہ معلوم ہو کہ واقعی کی بات ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ان کو کہتے ہیں فرمائشی نشان۔ تو انہوں نے مکہ میں پہاڑوں کے بارے میں کہا، یا یہ کہا کہ زمین جو ہے، زمین کہیں کہیں سے پھٹے اور اندر سے پانی کے چشمے نکلے، پانی کے چشمے نکلے، اور وہ مکہ جس میں پانی بہت کم ملتا ہے اور لوگ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتے ہیں، تو اسی زمین سے پانی کے چشمے نکل آئے، زمین پھٹے۔ تو اس قسم کے انہوں نے مطالبات کیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں کافر لوگ، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، اس پر یہ خاص نشان کیوں نہیں اترا؟ خاص نشان کیا کہ پیغمبر اور تو معجزات کی شان ان کی ہے سامنے، ان کا کردار سامنے ہے، اور ایسی چیزیں بھی ہیں جو خرق عادت کے طور پر تمہارے سامنے آ گئی، لیکن پھر بھی کہتے ہیں ہماری بات چلے۔ لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ قل، اے میرے پیغمبر ان کو جواب دے دیں، ان اللہ یضل من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ گمراہی میں رکھتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور جس کو چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، کہ جس کو جو اللہ تعالیٰ جس نے بھی رجوع کیا اللہ کی طرف، جو بھی چلا اس کو وہ راہ دکھاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سعادت اور شقاوت کی تقسیم، نیک بختی اور بدبختی کی تقسیم اللہ کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔
جس کو چاہتا ہے بتاتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں بتاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون ہے کہ فرمائشی نشان دکھانا، فرمائشی نشان دکھانا اس وقت ہوتا ہے جب کسی قوم کے خاتمے کا وقت آ جائے، کیونکہ فرمائشی نشان دکھانے کے بعد اگر کوئی ایمان نہ لائے تو پھر اس قوم کا خاتمہ وہی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اتنی ہے کہ پھر وہ اس کو موقع نہیں دیا جاتا۔ تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح توجہ دلائی اور کہا کہ یہ جو آپ سے فرمائشی نشان کر رہے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہم ان کو وہ نشان دکھا سکتے ہیں، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ پھر یہ قوم کا آخر ہوگا، پھر ان کو موقع نہیں دیا جائے گا آگے بچنے کا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے اپنے نظام کے مطابق آسمانی نشان ظاہر ہو، فرمائشی نہیں، آسمانی نشان ظاہر ہو جو اللہ تعالیٰ چاہے اس کے نظام کے مطابق، تو پھر ان کے لیے آگے ادھر ادھر بھی باتیں کریں تو پھر توبہ کا موقع تو ہے نا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ، میں اپنی امت کے لیے یہ توبہ کا موقع باقی رکھنا چاہتا ہوں۔ منہاج نبوت پر جس طرح پہلے اپنا اپنا پیغام دیتے آئے، ہم بھی ان کو پیغام دیتے ہیں، نشان ظاہر کرتے ہیں ان کے لیے، لیکن اگر یہ اس وقت فوراً قبول نہ کریں اور کچھ انکار کے کرتا ہے کچھ، تو ان کے لیے پھر بھی توبہ کا موقع ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ، میں یہ چاہتا ہوں ایک ہی دفعہ ایسا عذاب نہ اترے کہ جس کے بعد کوئی سچائی باقی نہ رہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اختیار فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کو جب کسی قوم کا اتباع کرنا مقصود ہوتا ہے تو پھر فرمائشی نشان بھی دیکھ لو، فرمائشی نشان دیکھ لو، اور اگر اس میں کچھ رعایت کی جائے، تمہارے کوئی اور موقع دیا جائے۔ جن لوگوں نے یہ سوال کیا تھا کہ حضور کسی پہاڑ سڑک جائے، زمین جو ہے اس کے اندر سے چشمے نکل آئیں، فوج شدگان کی آوازیں یہ سن سکیں اور آوازوں کو پہچان سکیں، ان لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مدت کے بعد جب اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائی تو وہ یاد کیا کرتے تھے کہ جس دن ہم نے یہ کہا تھا، جس دن ہم نے یہ نشان فرمائشی نشان مانگے تھے، اگر اسی دن فرمائشی نشان ظاہر ہو جاتے تو شاید ہم ایمان کی دولت نہ پاتے۔ ہمیں وہ وقت یاد ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نظام کے مطابق جو ہمیں چلایا، اپنے نظام کے مطابق اس نے پیغمبر سے جو جو باتیں ہمیں پیغمبر سے تفہیم کرائیں، پیغمبر کو نے سمجھائیں، تو اس نظام کے مطابق آج ہم اسلام کی دولت سے مالا مال ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اور مومن پاتے ہیں اپنے دل میں، مومن پاتے ہیں دل میں اللہ کی یاد، یعنی ایمان لانے کے بعد اللہ کی طرف دھیان بڑھ جاتا ہے، اور پھر اللہ کی یاد اور اللہ کا دھیان اور اللہ کی طرف توجہ ہے، یہ دولت مل گئی تو ایک اندر نور روشن ہو گیا۔ یاد رکھو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو دلوں کو اطمینان ملتا ہے اللہ کی یاد سے ہی۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، طوبی لہم، ان کے لیے خوشحالی ہے، وہ حسن و مآب، اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو اس میں یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جس طرح اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو
کامیابی کے بارے میں بتایا کہ جو میری طرف رجوع کرتے ہیں میں کامیابی تک پہنچاتا ہوں. تو اللہ کی طرف سے کامیابی ملتی ہے کہ پہلے اس کی بنیاد ہو اسے رجوع کرنا، اس طرح تم لگ جاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلہا، کہ یہ جو آپ کے سامنے جو امت ہے یا آپ کے سامنے جو لوگ ہیں ان سے پہلے بھی تو امتیں گزری ہیں نا، ان امتوں کی طرف دھیان کر لو. کذالک اسی طرح آپ کو بھیجا ہم نے ایک امت میں کہ گزر چکی ہیں اس سے پہلے بہت سی امتیں، لتتلو علیہم تاکہ تو سناوے ان کو الذی اوحینا الیک جو حکم ہم نے تجھے بھیجا، وہم یکفرون بالرحمن اور وہ منکر ہوتے ہیں رحمان سے. وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اس طرح کی باتیں کہ جب کہا کہ اللہ کو یاد کر ومر رحمان، قرآن پاک میں جب ان کو خدا کا نام لیا جائے الرحمان تو ومر رحمان کہ رحمان کیا ہوتا ہے. جس طرح لوگ آزادانہ دین کے بارے میں باتیں کرتے ہیں وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. کل اے پیغمبر انہیں کہہ دے ہوا ربی، رحمان کے بارے میں پوچھو کہ رحمان کیا ہوتا ہے. وہ ہے رب میرا لا الہ الا ہو، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، علیہ توکل تو میں نے بھروسہ کیا اسی پر، وَإِلَيْهِ مَتَابُ اور اس کی طرف آتا رجوع سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا اب ایک ذرا بنیادی بات، انہوں نے جو پہلے کہا تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں، مکہ کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں تو ہم مانیں گے. اس کا نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا فرمائشی نشان. تو پہلا نشان کیا تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے. اب پورے تاریخ کے آئینہ میں، تاریخ کے شیشہ میں اگر آپ دیکھیں تو کیا وہ لوگ جو ضد میں حضور کے مقابلے میں پہاڑ تھے، پہاڑ وہ اپنے مقام سے ہلے یا نہیں؟ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سامنے بدر کے میدان میں اس طرف تو حضور تھے، اپنی امت کے آقا اور پیشوا تھے، لیکن دوسرے مقابلے میں کون تھا؟ جنگ معرکہ بدر جو ہوا اس میں مسلمانوں کے پیشوا تو حضور تھے. اب جو مقابلے میں آئے مشرکین، ان کا لیڈر، ان کا کمانڈر، ان کا فوجی رہنما جیسے سب کو اکٹھا کیا اور ان سوال مقابلہ کیا، وہ کون تھا؟ وہ تھا ابو سفیان. تو آپ اندازہ کریں کہ وہ شخص کس قدر ضد میں اور قوت میں، ہوشیاری میں، دانائی میں اور جز بندی میں کتنا آگے ہوگا کہ جو حضور کے مقابلے میں، بلکہ یوں سمجھے خدا کے مقابلے میں میدان بدر میں آیا تو اپنی جگہ وہ گمراہی کا پہاڑ تھا یا نہیں؟ پھر اون کا مارکا ہوا تو پھر وہی لیڈر ہے سامنے، وہی بنو امیہ میں بڑا لوگوں کو اکٹھا کر کے پھر وہی لایا. پھر اس کے بعد احزاب کا موقع آیا تو پھر اسی نے اکٹھے کیے تو وہ اپنی جگہ پہاڑ تھا یا نہیں؟ پہاڑ تھا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہوں نے کہا تھا پہاڑ اپنی جگہ سے ہلیں، تو تم ان پہاڑوں کے آگے تم یہ ہلیں، ان کے ہلنے سے کیا ہوگا؟ ہم نے وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلا دیے جو کفر کے، ضد کے، حضور کی مخالفت کے اور قرآن پاک کے انکار کے لیے پہاڑ کی طرح ڈٹے تھے اور میدانوں میں آتے تھے، جنگوں میں آتے تھے. ہم نے وہ ہلا دیے یا نہیں؟ یہ ابو سفیان جب فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، اسلام لائے، تو اتنا بڑا آدمی جو ضد کا پہاڑ تھا اور جو حضور کے مقابلے میں سب آ رہا تھا، اس کو اپنی جگہ سے ہلا دیا. اور پھر اسی کے لوگ، اسی کے خاندان کے لوگ، وہی بنو امیہ جو ضد میں تھے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس طرح استعمال کیا. مسلمان جو اسپین تک جا پہنچے یہ وہی تھے کہ جب خلافت بغداد پر عباسیوں کا قبضہ ہو گیا تو بنو امیہ کے جو لوگ تھے وہ دنیا میں پھیلنے کے لیے اپنے آپ کو خلافت بغداد سے بچا کر انہوں نے وہاں جا کر بنو امیہ کی خلافت کا ایک حصہ قائم کر لیا جسے اور عبد الرحمن اموی بنو امیہ میں تھا جس نے وہاں جا کر اپنی پوری صف بندی کی. گو یہ خلافت بغداد کے مختار نہ تھے لیکن وہاں انہوں نے آگے کرا. وہاں پہنچ کر پھر ان کے نگاہیں تھی جنوبی فراس پر جانے کی. تو وہی لوگ جو حضور کے سامنے پہاڑ کی طرح تھے پھر کس طرح وہ آئے اسلام میں. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے کیسے روم کے اپنے شہر قسطنطینیہ پر حملہ کیا اور وہاں انہوں نے فتح پائی. امیر معاویہ یہ کون تھے؟ اسی ابو سفیان کے بیٹے تھے. تو جنہوں نے فرمائشی نشان طلب کیے تھے کہ اگر ہمیں فرمائشی نشان دیا جائے کہ پہاڑ میں ہل گئے تو اللہ تعالیٰ پہاڑ ہلا کر رکھ لیا یہ نہ. اور انہوں نے جو کہا تھا کہ جی یہ زمین جو ہے مکہ کی زمین یہ پھٹے اور اس وجہ سے پانی کے چشمے جو ہیں وہ نکلیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے انہی انسانوں میں ایسے لوگ بھی اٹھائے کہ جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اس طرح نور کا ایمان اتارا, اس طرح ان کے دلوں میں نور کا ایمان کہ ان سے آگے علم کے چشمے کتنے ابھرے. اب تک قرآن پاک کے حقائق اور علوم جتنے دنیا میں پھیلے تو یہ کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اپنی رحمت کا پانی برسایا تو پھر وہ دل آگے چمکے کہ دنیا میں چھا گئے کہ انہوں نے جو کچھ کہا اور علم کو جس طرح انہوں نے پھیلایا دنیا کی کوئی قوم اور صالح بصیر طبقہ انکار نہیں کر سکا. اور یہ بات اس میں یہ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے یہ جو انہوں نے یہاں جب آیت کو سمجھنے کے ساتھ اس کو اچھی طرح سمجھا جا سکے گا کہ بنو آدم یعنی اولاد آدم کے دلوں کو پھاڑ کر اندر معرفت الہی کا نور اتارنا اور ایسا بیج پڑا کہ جس کے پھل پھر ساری دنیا نے کھائے. تو وہی جو فرمائش انہوں نے کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح پوری کی. تو یہاں ایک بات یاد رہے کہ قرآن کا لفظ جو ہے نا قرآن کریم میں جہاں بھی قرآن کا لفظ ہوتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے یہی کتاب, لیکن وہاں لفظ قرآن نہیں القرآن الف لام پرٹیکولائز کرتا ہے اس لفظ کو کہ قرآن سے مراد کیا ہے القرآن یہی کتاب. لیکن جہاں الف لام کے بغیر آئے صرف قرآن تو اس کا معنی ہے صرف کتاب جو پڑھی جائے. قرآن کا معنی ہے پڑھا جانا. تو صرف قرآن کہا جائے تو کوئی بھی کتاب جو پڑھی جا سکے اس کو کہتے ہیں قرآن. اور یہ جو قرآن نبی پاک پر اترا یہ ہے القرآن. جیسے الرحمن علم القرآن, الرحمن علم القرآن, اللہ تعالیٰ ہے جس نے قرآن سکھایا. تو یہاں القرآن سے مراد ہے یہی کتاب. اب یہاں اس آیت میں آگے لفظ آ رہا ہے کیا صرف قرآن کا ارشاد ہوا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ. اگر کوئی اور قرآن یعنی یہ نہیں یہ جو کہتے ہیں فرمائشی معجزے یا فرمائشی نشان دکھاؤ, اگر ایسا کوئی نشان ہم دکھا بھی دیں وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا اور اگر کوئی قرآن اور ہوتا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ
جس سے پہاڑوں کو چلا دیں، اور قطعت بہل ارض، یا زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اور کل ما بہل موتا، یا اسے مردوں کو زندہ کیا جائے۔ اب قومیں مردہ ہوتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ زندہ بھی کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پچھلے مردے زندہ ہو جائیں اور ان کی آوازیں ہم سنیں تو ہم مانیں گے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پورا کر دیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے مردہ قوموں کو نہیں اٹھایا اور نبی پاک کی وحی کے ذریعہ اور قرآن کریم کی برکت سے ان کو زندہ کر دیا۔ تو تینوں ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ شان ہوتے ہیں، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْمَوْتَى، کہ قرآن کا لفظ ہے، اس سے مراد کوئی بھی کتاب یا کوئی بھی دستاویز ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے پہاڑوں کی طرح جو لوگ آپ کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے تھے ان کو اپنی جگہ سے ہٹا کر تابع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے انسانوں کے دلوں کی زمین پر وہ بارش برسائی جس کے بعد علوم کے وہ چشمے پھوٹے کہ پوری دنیا میں یہ لوگ چھا گئے، اور کل ما بہل موتا، اور وہ قومیں جو مردہ ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اپنی رحمت کے پانی سے پھر زندہ کر دیا۔ تو باتیں وہی ہیں، لیکن اس تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نقشے دکھائے جو ان کے لیے تو نمونہ ہیں، ان کے لیے وہ نمونہ ہیں جن کی کوئی بصیرت ہو، اور دوسروں کے لیے یہ نشان اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ اسے نہیں دکھاتے کہ اس کے بعد قوم کے لیے کچھ باقی وقت نہیں رہتا کہ شاید توبہ کا دروازہ کھلا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اپنی رحمت کاملہ سے قرآن اتارا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف عربوں کے لیے نہیں بلکہ پوری جہان کے لیے، جہانوں کے لیے رحمت بنا، جسے کہا جاتا ہے رحمت للعالمین۔ تو ان تفصیلات کے ساتھ لوگ ان باتوں کو دیکھ کر سوچتے نہیں کہ تاریخ کے آئینے میں یہ نشانات کسی اور رنگ میں پورے ہوئے یا نہیں، اور ان کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت جو تھی وہ کام کر رہی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، تو میں فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، کوئی اور کتاب اتر بھی آتی ان کے طلب کے مطابق کہ فرمائش جان پورا کیا جائے، تو کیا یہ ضروری تھا کہ اس کے بعد وہ ایمان لے آتے، یا پھر بھی فہمیوں کے ساتھ اور اپنی حجتوں کے ساتھ، اپنے شبہات کے ساتھ پھر یہ کوئی اور بات نکالتے؟ دنیا کی قوموں میں یہی طریق رہا ہے کہ جب ان کی ایک بات مان لی جائے تو پھر دوسرے رنگ میں، وہی مان لی جائے تو پھر تیسرے رنگ میں۔ جنہوں نے نہیں ماننا ان کی حجتوں کا کوئی وقت اختتام تو ہے نہیں، بات سے بات چلتی ہے، نکلتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس پوری تاریخ پر تبصرہ کرتے ہوئے اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ اگر ٹھنڈے دل سے سوچا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ کیا، جو نشان دکھائے، اس میں قوموں کو، لوگوں کو آگے راہ مل گئی پھر غور کرنے کی، پھر سوچنے کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا جو وعدہ تھا کہ ایک دن وہ میرا نشان کس طرح ظاہر ہوگا۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تنہائی میں ایک ساتھی کو ساتھ لے کر، حضرت ابو بکر کو ساتھ لے کر مکہ سے نکلے، اور پھر 10 سال کے اندر اسی مکہ پر فاتحانہ شان کے ساتھ آ کر دکھائے یا نہیں؟ تو پھر سچائی کا سورج چمکا یا نہیں؟ اب آدمی انسان اگر یہ 10 سال کو سامنے رکھے، ابتدا کیا ہے؟ رات میں نکلنا، چھپا کر نکلنا، اور جو نکل رہا ہے اس کے پیچھے کوئی فوجی طاقت نہیں، لیکن 10 سال کے اندر پھر وہاں اسی مکہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہونا، اس سے بڑا کوئی اور نشان ہوگا؟ اور درمیان میں مدت جو ہے وہ تقریباً 10 سال کے قریب ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اور بھی قرآن کتاب اتار دیتے جو یہ کہتے ہیں
اور ہم پہاڑوں کو بھی اسی طرح سرکا دیتے، زمین بھی اس کو پھاڑ کر اندر سے پانی کے چشمے نکال دیتے، کیا اس کے بعد بھی یہ ایمان لاتے؟ تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں بَلِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، پھر کیا ہوتا؟ سب کام تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے نا، ایسا کر بھی دیتے تو کیا پھر یہ ایمان لاتے؟ نہ، پھر اور یہ حجتیں بناتے اور اعتراض کرتے رہتے۔ تو معاملات سارے اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اَوَلَمْ يَأْتِ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا، یہ سنیے، مسلمانوں کو یہ عقیدہ پہلے دیا گیا، کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے پہلے سے فیصلہ فرمایا ہوا ہے دنیا کے پیدا کرنے سے پہلے کہ مجھے ایک جہان آباد کرنا ہے، ایک جہان آباد کرنا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کے علمبردار اور اطاعت شاہ وہ بھی مقابلے میں آئیں گے، دونوں ہوں گے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی جگہ یہ فیصلہ تھا کہ سارے لوگوں کو ہدایت پر نہیں لانا، اس کا اپنا فیصلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب لوگوں کو ہدایت دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، حق القول منی، میری طرف سے یہ بات پہلے سے طے ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، کہ جہنم بھی بننی ہے، جس طرح اسے جنت بنائی ہے تو جہنم بھی اسے بنائی ہے۔ تو انسانوں کی تقسیم تو دنیا میں رہے گی، یہ دو حصے رہیں گے، نیکوں کے اور بدوں کے، ظالموں کے بھی رہیں گے اور نیکوں کے بھی رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لائنیں بتا دی کہ یہ کام کرنے کے ہیں، یہ کام نہ کرنے کے ہیں، لائنیں بتا دی اور ان لائنوں کو روشن کر دیا۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہماری طرف سے پہلے ہی بولو شاہ رب، تیرا پروردگار چاہتا تو سب کو پہلے ہدایت پر پیدا کرتا، سب کو نیک بناتا، انسان نافرمانی پر قادر ہی نہ ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا کسب و اختیار دے کر کہا کہ اس کسب و اختیار کے ساتھ تم میری ہدایت پر چلو، میری رہنمائی میں چلو، اور جو چلے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نشان بھی دکھائے کہ کس طرح حالات اللہ تعالیٰ نے بدل دیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے اپنی چیز کو پہلے سے جو طے ہے اس نے پالیسی ایک بنائی ہے۔ جہان کا مالک کون ہے؟ اللہ، اس نے ایک اپنی پالیسی بتائی ہے، اس کو کہتے ہیں مشیت۔ مشیت کا معنی ہوتا ہے کہ جو چیز اسے پہلے چاہیے، کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کرنے سے پہلے، ابھی آدم کو پیدا نہیں کیا تھا تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ابلیس بنایا ہوا، ابلیس پیدا کیا ہوا تھا، جنات میں سے تھا لیکن رہتا فرشتوں میں تھا۔ تو کیا آدم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بنایا ہوا نہیں تھا؟ بنایا ہوا تھا۔ تو جب آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ جو خدا کی نمائندگی میں وحی کے نور سے یا نبوت کے نور سے اللہ تعالیٰ کی مرضیات اور عدم مرضیات پر لوگوں کو مطلع کرے، تو اس کے مقابلے میں ٹکراؤ کے لیے اللہ نے اسے پہلے پیدا کر دیا تھا، ابلیس کو۔ تو یہ جو آدم اور ابلیس کی داستان ہے یہ خود بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ حکمت تھی، اس کی مشیت تھی، اسے پہلے چاہا تھا کہ دونوں سلسلے ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا سلسلہ ہے وہ چلے گا آدم سے، اور جو بغاوت اور مقابلے کا ہے اور ان کو اکسانے کا ہے وہ چلے گا شیطان سے، دونوں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جب ارادہ کیا کہ ابراہیم کو دنیا میں خدا کی مرضیات اور عدم مرضیات پر مطلع کرنے کے لیے بھیجنا ہے تو اس سے پہلے نمرود کو پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ موسیٰ دنیا میں خدا کے عنوان پر بات کرے گا تو فرعون پہلے سے، فرعون اس سے پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے تو پہلے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کو شرک کا مرکز بنانے والے اور وہاں بتوں کو رکھنے والے کون تھے لوگ؟ وہی کے لوگ تھے. تو حضور کی آمد سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے ذریعہ وہاں یہ سارے نقشے جو تھے وہ قائم کیے. اور اس طرح نہیں کہ وہ لوگ اپنی مرضی سے زنا کریں. ان لوگوں کو اس قسم و اختیار دیا گیا تھا, انہوں نے اس کو غلط استعمال کر کے اللہ کے گھر کو شرک سے بھر دیا. یہ تفصیل اس وقت میں نہیں کرتا, لیکن اتنی بات ضرور سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دنیا بنی اسی لیے کہ دو سلسلے ہوں گے, ادھر سے وہ اور ادھر سے وہ. ایک ہے اہل اطاعت اور ایک ہے اہل بغاوت. ایک طرف ہے اشقیاء بدبخت اور ایک طرف ہے سعداء نیک بخت, دو سلسلے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی کا یہ جو فیصلہ ہے اس میں کسی کا دخل نہیں. یعنی کوئی شخص کہے اللہ تعالیٰ کو کہ یا اللہ تو سب کو نیک ہی بنا دے, تو اللہ تعالیٰ کے اتنی بات کہہ دے کہ مجھے ان کی ضرورت ہی کیا ہے. پھر دنیا کو بنانے کی اور جہان کو چلانے کی پھر ضرورت ہی کیا ہے. اگر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اپنی مرضی سے سب کو ایک ہی کر دے تو پھر تو نظام تمہارے اپنے کہنے کا ہوا, اس کی مشیت تو پیچھے نہیں. تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس طرح پیدا کیا فریقاً ہدا. ایک فریق تو ہوا, ایک سیکشن آف دا پیپل جو ہے وہ ہوا اس لائن پر, اور فریقاً حق علیہم الضلالہ, اور ایک فریق ہوا کہ جس پر وہ لائن ہے. اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے. اس دنیا کی ساری رونقیں اس لیے ہیں کہ دونوں لائنیں چلیں. اور اگر انسان یہ کہے کہ دونوں لائنوں کی ضرورت کیا تھی, تو اس میں اپنی زبان چپ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جہان کس کا؟ خدا کا. یہ نظام کس کا؟ خدا کا. حکمت کس کی؟ خدا کی. تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی مرضی کرنی ہے اس کے لیے اسے جہان بنایا, اور اس کی رضا کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں اللہ کی مشیت. اور اللہ نے جو کہا ہے کہ ایسا کرو, بغاوت کے جذبات پیدا ہوں تو ان کو تم دباؤ, اطاعت کی طرف لاؤ, اور اطاعت کن باتوں میں کرنی ہے وہ میرے پیغمبر بتائیں گے. تو اللہ نے یہ جو لائن بولے اس میں اللہ تعالیٰ نے اور کسی کی نہیں سنی, وہ اس کی اپنی حکمت ہے. اور تم خدا کی حکمتوں پر سوال نہ کرو, وہ جو چاہے کرے مالک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی یہ مشیت ہے. تو ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہی ہے تو اس سے پہلے ہی یقین کرو کہ کچھ لوگوں نے انکار کرنا ہی کرنا ہے. کچھ لوگوں نے ہدایت سے ٹکرانا ہی ٹکرانا ہے. کچھ لوگوں نے انبیاء اور نبوت کے مقابلے میں آنا ہی آنا. یہ تو پہلے تو تم نے جب یہ مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ کہ کچھ لوگوں نے آنا ہی آنا ہے, تو پھر یہ نہ کبھی کہنا کہ اچھا جی نشان ایسے ظاہر کیوں نہیں ہو جاتے. ممکن ہے کچھ لوگوں نے کئی لوگوں کے دلوں میں اس وقت خطرہ گزرتا ہو کہ یہ جو کہتے ہیں کہ مکہ کے پہاڑ ہل جائیں, یہ جو کہتے ہیں کہ یہاں کی زمین جو ہے وہ پھٹ جائے اور اندر چشمے جاری ہو جائیں, یہ جو کہہ رہے ہیں جو اللہ ایک دفعہ ایسا کاری دے. اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا پہلے سے تمہارے ذہن اس کے لیے تیار نہیں کہ جہان میں دونوں لائنیں رہیں گی, مخالفت کی بھی رہے گی اور تابع داری کی بھی رہے گی. خدا کے تابع داری کا نشان بن کر بھی کچھ لوگ آئیں گے اور امت مقابل. کیا اس بات سے تم پہلے اپنے مطمئن نہیں ہو چکے؟ یہ اللہ کی مشیت ہے. اللہ کی مشیت کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے, اپنی بات نہیں کرنی. اگر تم نے یہ اللہ کی مشیت کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے تو پھر تمہاری زبان سے یہ بات نہیں نکلنی چاہیے اچھا اللہ تعالیٰ ایک پہاڑ ایسا ہلا ہی دے. کیا پہلے انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے فرمائشی نشان پورا کر کے ان کو یہ موقع نہیں دیا جن قوموں پر تباہی آئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یأت الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جميعا. سو کیا پہلے تم اس سے مطمئن نہیں ہو پائے
کیا مومنین کیا اس سے پہلے مطمئن نہیں ہے؟ اللہ انشاء اللہ کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا لہد الناس جميعا تو سب کو ایک ہی راہ پر لگا دیتا ہے ہدایت پر، لیکن اس کا فیصلہ ہے ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعۃ أو تحل قریبا من دارهم حتى یأتی وعد اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ارشاد فرماتے ہیں ولا یزال الذین کفروا، اور برابر پہنچتا رہے گا منکروں کو ان کی کرتوتوں پر صدمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجرمین کو ان کے اعمال پر، ان کے کردار پر دنیا میں بھی صدمات پہنچاتے رہیں گے، دنیا میں بھی ان کو مشکلات میں لاتے رہیں گے، دنیا میں بھی مختلف مراحل میں ان کے لیے مختلف راہیں کھلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع جو ہے وہ دینا ہے، یا ان پر کوئی صدمہ اترے یا ان کے گھر کے نزدیک حتیٰ یات وعد اللہ، حتیٰ کہ پھر وہ وقت آ جائے، پھر وہ وقت آ جائے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلے سارے کرنے ہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدہ کا جو اسے بات کہی ہے اس کا خلاف نہیں کرتا۔ کفار مکہ فرمائشی نشانوں سے ماننے والے نہیں، یہ تو اس طرح کی باتیں ہیں کہ برابر کوئی نہ کوئی مصیبت اترتی رہے پھر ہی آتے رہے ٹھیک ہو۔ تو جنگوں میں بدر میں کیا ان پر مصیبتیں مشرکین پر نہیں اتری؟ کیا بدر کے میدان میں اپنی بڑی تعداد کے باوجود کیا یہ شکست نہیں کھا گئے؟ اب یہ ساری چیزیں ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا اپنی حکمت ہے کہ وہ تدریجاً آہستہ آہستہ ان کو ایسی راہ پر لاتا ہے۔ سعادت مند ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کے اس نظام تدریج کو سمجھ لیں اور یہ پہلے مانیں کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی کام کر رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اس میں ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے کہ جو منکرین ہیں کافر ہیں برابر پہنچتا رہے گا ان کو، یعنی ان منکروں کو بما صنعوا ان کی اپنی کارکردگی پر قارعۃ کوئی صدمہ یا کوئی نہ کوئی، یا قارعۃ کا معنی صدمہ کا بھی کیا گیا ہے، اور یہ ایک ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے دھڑکا، کہ دنیا میں اپنی زندگی کے حالات میں کچھ ایسے مواقع ہیں جس میں دھڑکا، تو اللہ تعالیٰ کبھی ان کو دھڑکا دکھا دیتا ہے، حالات میں کوئی دھڑکا آتا ہے یا کبھی کوئی صدمہ آتا ہے۔ اور تحل قریب من دارہم، اور بعض نے اس کا معنی کیا ہے اور تحل قریب من دارہم، کہ اے میرے محبوب وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ آپ کو ان کے قریب اتاریں گے۔ تحلوں میں حضور کو مخاطب کیا ہے، یہاں وہ نہیں، تفسیر کا موقع نہیں، میں اسی پر اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، اس کی پالیسی کو، اس کے نظام حکمت کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جان لو، ایک ہے اللہ کی مشیت کہ جو اسے چاہا اس کے مطابق اسے اپنا نظام چلایا، اس مشیت کو ذہن میں رکھو تو آگے یہ سمجھنا آسان ہے کہ سب لوگ ایک ہی جگہ پر پیدا نہیں کیے گئے بلکہ اچھے برے کی تمیز ہے۔ تو تمہیں یہ دیکھنا ہے دنیا میں حالات پر جب تم غور کرو تو یہ دیکھو کہ تم اطاعت والوں میں ہو یا بغاوت والوں میں، اچھے لوگوں میں ہو یا برے لوگوں میں تم ہو، یہ دیکھو، یہ نہ کہو کہ سارا ایسا کیوں نہیں ہو جاتا، ایسا کیوں نہیں ہو جاتا، وما علینا الا البلاغ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اے اللہ ہمیں آل سعادت میں سے بنا، شقاوت والوں سے اور ان کی لائن سے تو بچا۔ ہم نے جو تیری کتاب قرآن کریم کا یہ نظام اور دعوت کا یہ پیغام سنا، اس میں یہ تیری مشیت ہے کہ دونوں سلسلے ہیں۔ ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ جہنم کو پیدا کرنے والا بھی تو ہے اور جنت کو پیدا کرنے والا بھی تو ہے، پیغمبروں کو پیدا کرنے والا تو ہے، باغیوں کو پیدا کرنے والا بھی تو ہے، ابراہیم اور موسیٰ کا پیدا کرنے والا بھی تو ہے، اور فرعون اور نمرود کا پیدا کرنا بھی تو ہے۔ تیری حکمتیں ہیں، ہم ان پر کوئی اعتراض نہیں کرتے، یہ نظام بھی سے چلے گا جیسا تو چاہتا ہے۔
ہمیں ان پر چلنا آسان فرما دے، ہمیں ان پر اس رستے پر چلنا آسان فرما دے اور رستے کی مشکلات کو دور فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Message TV. This is your channel. This is your channel.